افغانستان سے ہمارے کسی دوست نے فون کیا. جی السلام علیکم بیٹا. جمعہ خان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. کابل سے میں نے کال کیا ہے. میرا نام جمعہ خان ہے. لاسٹ ایئر ہم نے ڈاکٹر صاحبہ سے اپنا علاج کروایا تھا. میری 6 بیٹیاں تھی. ابھی اللہ کے فضل و کرم سے نعمت سے مجھے ایک بیٹا اللہ نے عطا کیا ہے. او مبارک ہو. ہم نے ہاں جمعہ خان کیسے ہو؟ مجھے یاد آ گیا آپ کا نام. ماشاءاللہ. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے. ہم نے آپ سے علاج کروایا تھا لاسٹ ایئر. جی جی اسپرم سارٹنگ کیا تھا آپ کا ہم نے. آپ کا آواز تھوڑا آتا ہے, بہت نہیں آتا ہے. اچھا اچھا چلو مجھے جمعہ یاد آ خان گیا. ابھی آپ کہاں پر ہو؟ آپ کابل میں ہے. ہم کابل سے بات کر رہے ہیں, افغانستان سے. افغانستان سے. یار جمعہ خان, ایک تو تمہیں اپنا بیٹا مبارک ہو. دوسری بات یہ کہ تم نے علاج آ کے پاکستان سے کرایا اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی, ہم اللہ کے شکر گزار ہیں. تیسری بات یہ کہ جو کامیابی تمہیں اس ساری دنیا میں سے پاکستان میں جس عورت کی وجہ سے ہوئی وہ آج کتب آن لائن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ رحم کرم, اور میں سارے پاکستان کو نہیں سارے مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پاکستان صرف ایٹمی طاقت نہیں ہے, پاکستان بہت بڑی اللہ کے فضل سے طاقت ہے. خدا کا شکر ہے اللہ نے عزت رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور ملک کے شخص کو یہ ہمارے لیے ایک وسیلہ بنایا. ڈاکٹر صاحب باہر سے لوگ آتے ہیں زیادہ تر, اب یہ افغانستان کا آدمی ہے. ہمارا جو ایکچولی جو ہم جینڈر سلیکشن کر رہے ہیں نا, جینڈر سلیکشن کے کوئی بھی کنٹری تینوں میتھڈ نہیں دے رہا. ہمارے آل اوور دا ورلڈ جو میتھڈ چل رہا ہے دیٹ از اونلی پی جی ڈی. پی جی ڈی کا مطلب ہے کہ پہلے ٹیسٹ ٹیوب بھی کریں, پھر اس کے بعد ان کی بایوپسی کرائیں. بایوپسی کرانے کے بعد اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ والا بوائے ہے یہ گرل ہے تو بوائے کو آپ رکھ دیں. اچھا یہ طریقہ کار ہم بھی کرتے ہیں, لیکن میں اس کو عام طور پر ڈسکریج کرتی ہوں لوگوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اپنے ایتھکس کے مطابق ہو, کیونکہ علماء نے تو اس کو وہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے یا نہیں, کیونکہ مجھے یہ بڑا تکلیف دہ لگتا ہے کہ اگر کسی کے 4 ایمبریو بنے ہیں تو میں اس کے 2 ایمبریو صرف اس وجہ سے ویسٹ کر دوں کہ وہ بیٹیاں ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کلنگ ہے. تو یہ ایک میری فیلنگ ہے. میں اس کو پی جی ڈی کو زیادہ تر اس چیز کے لیے استعمال کرتی ہوں کہ جس میں ہمیں کنجینیٹل ایبنارملٹیز ہوں, جیسے کسی کے بچے موروثی بیماریاں ہیں وہ ہم ڈائگنوز کریں کہ جو ہم اس عورت کے اندر ایمبریو رکھ رہے ہیں کیا بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی ہم کسی پروگرام میں بات کریں گے کہ کون کون سی موروثی بیماریوں کی تشخیص ہم پہلے کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ پڑھنا تو جائز ہے نا, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2-3 باتیں میں یہاں پہ بیٹھا سوچ رہا تھا. پہلے بخل کی ہم بات کر رہے تھے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کیا, یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال ہے, کچھ پیسے ہیں, میں کہاں خرچ کروں, اللہ کے راستے میں کروں؟ فرمایا نہیں, اپنی ذات پر خرچ کرو. عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد اگر بچ جائیں؟ فرمایا اپنی ذات پر خرچ کرو. یا رسول اللہ اس کے بعد اگر بچ جائیں؟ فرمایا اپنے اہل و عیال پر. جہاں پہ کائنات کے اندر سب سے قیمتی نعمت اولاد نورینہ ہے اور اپنی ذات ہے, اگر وہاں پر بھی ہم بخل کرنا شروع کر دیں تو اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور دوسری بات, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, یہ جینڈر سلیکشن کی بات کر رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت بیٹیوں سے ہے. تو بات یہ ہے کہ بیٹیاں رحمت بھی ہیں لیکن انہیں بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اب رہا سوال وہ جو آپ کر رہے تھے کہ اولاد کے لیے وظائف, دیکھیں دواؤں سے ماورا جو چیز ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. بے شک. اور دعا جو ہے جیسے فرمایا جاتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی ماں سوائے دعا کے. جب کوئی شخص وظیفہ کرتا ہے نا تو اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو اندرونی کیفیات ہیں لو اللہ سے لگ جاتی ہے, اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے. وہ اس کی کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ اللہ سے ایک سوال کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کبھی رحیم کہہ کے, کبھی مصور کہتا ہے, کبھی وہ اللہ کو جو ہے وہ خالق کہتا ہے. یہ سارے وظائف کر کے اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اللہ میں تجھے تیرے مختلف ناموں سے پکار کے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے صاحب اولاد کر دے. تو یہ طریقہ کار ہے. اولاد نورینہ کے لیے ایک بڑا خوبصورت وظیفہ کہ جناب ابراہیم نبی علیہ السلام کی دعا وہ بھی پڑھی جاتی ہے, ربی حبلی من الصالحین.
کثرت سے علماء فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے اللہ خالق کی کائنات اولاد نورینہ عطا فرماتا میں ایک اپنے تجربے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ بات جو ہے نا یہ بالکل حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے تجربے میں، میری ذاتی کوئی بہن نہیں ہے، ہم 4 بھائی ہیں، لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں یہ تجربہ دیکھا کہ جتنی خدمت ماں اور باپ کی بیٹیاں شادی کے بعد بھی کرتی ہیں، یقین کیجئے بیٹے ان کے پاس رہتے ہوئے اتنی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے بات آپ کو جھوٹی یا تلخ لگے، لیکن زندگی میں آپ انشاءاللہ تعالی مرنے سے پہلے یہ بات سمجھ کر جائیں گے۔ ہم پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹے ہوں گے تو زیادہ خدمت ہوگی۔ میں نے اپنے تجربے میں سمیت میرے یہ نہیں دیکھا